اگر یہ انسان ہدایت پر ہوتا اور پرہیزگاری کا بتلا رہا ہوتا، پرہیزگاری کا، تقوی کا حکم دے رہا ہو۔ تقوی بنیادی طور پر اس کی علماء نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہیں، پوری کتابیں اس پر لکھی ہیں تقوی کیا ہے۔ مختصر اگر سمجھے تو تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائے، یہ تقوی۔ جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا اس کام کو کرنا، اور جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانا۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ یوں نہ کہنا کہ مجھے توفیق ملے گی تو میں فلاں خیر کا کام کر لوں گا، فلاں نیکی کا کام کر لوں گا، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے۔ اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا پھر کامل بنایا، اعضاء جوارح مکمل دیے ہیں، عقل دی ہے، تو عقل دینے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمیں الہام فرما دیا تقوی بھی اور گناہ بھی۔ اب یہ ہمارے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چل کر انسانیت کی معراج پر پہنچیں یا گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں۔ یہ کام ہمارے ذمہ، تو اس لیے کہا کہ خود بھی تقوی پر چلنا اور دوسروں کو بھی تقوی کی دعوت دینا، دوسروں کو بھی تقوی کا کہنا، حکم دینا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تولا بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی چیز سے منہ پھیر لینا، اعراض کرنا، الٹے پاؤں چل پڑنا۔ تو دین کا کوئی حکم عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے آئے کہ فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، اور دین کی فلاں حدیث، قرآن کی فلاں آیت، دین کا فلاں مسئلہ میرے اس کام کے برخلاف ہے، تو ہم چیبہ جبی ہوتے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ ہمارے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، تو اسی کو کہنا کہ اعراض کرنا۔ ہم اس وقت پوری کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ میرے معاملے کے مطابق کوئی نہ کوئی حدیث نکل آئے، اور ہم وہ حدیث نکال لاتے ہیں۔ چونکہ دین اسلام تدریجاً نازل ہوا، ابتدا کے اندر حالات کچھ تھے، آخر کے اندر حالات کچھ تھے، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ حدیث کا معیار کیا ہے، کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ استنباط کیا جائے گا اور کون سا مسئلہ استنباط نہیں کیا جائے گا، یہ تو فن حدیث میں مہارت رکھنے والے بتلائیں گے۔ لیکن ہم صرف ترجمے کا دے کر کوشش کریں گے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے کام کے مطابق فلاں حدیث، اور ہم پوری کوشش کر کے وہ نکال لائیں گے۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ یوں اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو شراب کی حلت پر بھی، جس کا حکم حرمت کا قرآن میں موجود ہے، شراب کے حرام ہونے کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کی حلت کا حکم دیکھنا شروع کر دیں صرف ترجمے کی بنیاد پر تو بھی اسی قرآن میں مل جائے گا۔ اور صرف اتنا سا حکم ہے کہ شراب پیو لیکن پی کے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا کام ہے مسائل کا استنباط کرنا جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ ہر آدمی اگر اپنا اپنا کام شروع کر دے گا تو دین کا جو مزاج ہے، دین کی جو بنیاد ہے وہ ٹوٹ جائے گی، امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، امت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جائے گا۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اگر وہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو کہ اگر وہ جھٹلائے اور اعراض کرے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پرامن رہنے کے لیے، پرسکون رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول دیا ہمیں، میرے لیے اور آپ کے لیے آیت ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ